الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کے ترتیب کے ساتھ ابواب اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اس سے پہلے ہم نے کتاب النکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، نکاح کے بارے میں اور اس کے بعد رشتے کے بارے میں، خطبہ نکاح کے حوالے سے میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اور بعض لوگ جو کلچر، ٹریڈیشن یا اس طرح کی رسم و رواج اور شریعت میں فرق نہیں کرتے، ان کو یہ اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت آفاقی ہے، ہر جگہ عالمی ہے، چاہے اس کا رنگ کوئی ہو، زبان کوئی ہو، سب کے لیے وہ مفید ہے. اس کے بجائے کلچر ہر جگہ کا الگ الگ ہوتا ہے. ایک گاؤں کا کلچر دوسرے گاؤں سے مختلف ہوگا، ایک جگہ کی تہذیب دوسری جگہ سے مختلف ہوگی. لیکن اسلام یہ آفاقی دین ہے، ہر جگہ رہنے والے کے لیے یہ ایکول اپلائی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کلچر اور تہذیب یا علاقائی باتوں کے بجائے شرعی جو مسائل ہیں اس پر زور دینا چاہیے. اگر کوئی چیز آپ کے علاقے کا ایسا کوئی قانون یا طور طریقہ ہے جو شریعت سے ٹکراتا نہیں، تب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز شریعت سے ٹکرا رہی ہے، دونوں میں کنٹرڈکشن ہے، تعارض پایا جاتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے مسئلے کو اہمیت دینی چاہیے اور اپنے کلچر اور اپنے علاقے کا جو طور طریقہ ہے اس کو پیچھے کر دینا چاہیے. ورنہ آپ شریعت کو پیچھے کریں گے، کلچر کو آگے بڑھائیں گے، تو اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے شریعت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو بہت ساری غلط فہمیاں، جیسے اس سے پہلے بتایا جا چکا، مہر کے بارے میں، جس لڑکی سے شادی کا ارادہ ہو اس کے دیکھنے کے بارے میں، دونوں کی اجازت کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. جہاں لڑکے کی مرضی معلوم کی جاتی ہے شادی کے مسئلے میں، وہیں شریعت کہتی ہے لڑکی کی بھی مرضی معلوم کی جائے. زبردستی کا نکاح اسلام میں قابل قبول نہیں. لیکن کم عمری میں کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے، اس لیے لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں وہ خود اپنی رائے دے گی وہیں پر اس کے ولی کی اجازت بھی ضروری ہے، تاکہ جنہیں زندگی گزارنی ہے وہ ایک دوسرے کو اپنے دل سے قبول کریں، اور جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کا تجربہ، ان کا مشورہ اور ان کی دعائیں بھی شامل حال ہو سکیں. جب یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو وہاں خیر و برکت ہوگی. اب دیکھیے، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نئی نویلی دلہن آئی اور اس نے شکایت کی. ہمارے خاص طور پر ذمہ دار والدین بہت توجہ سے سنیں کہ یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں، بلکہ یہ ابو داؤد، مسند احمد ابن حنبل، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک لڑکی ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، وہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر کہ میرے ابا جان نے ایسی جگہ میری شادی کی ہے جو میں نہیں چاہتی تھی. تو آج کی اصطلاح میں، ماڈرن ٹرمینالوجی میں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیس تھا فورس میرج کا. فورس میرج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اسی لیے خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے اس میں کیا کہا گیا؟ اس سے پہلے کے لیکچر میں وہ گزر چکی ہے بات کہ تم کہو وہی جو تمہارے دل میں ہو، یعنی زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے وہ لڑکی جب شکایت لے کر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباہا زوجہا وہی کاریہۃ، کہ اس کے باپ نے شادی کی جبکہ وہ پسند نہیں کرتی تھی، ناپسند کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایک قانون دیا، ایک ہدایت دی. فخیرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو اختیار دیا، چوائس دی. اگر چاہو تو جو نکاح تمہاری مرضی کے بغیر کیا گیا ہے وہ ڈیزالویشن آف میرج، فسخ نکاح ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی. فسخ نکاح کا یہ کیس تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لڑکی کی مرضی معلوم کیے بغیر زبردستی کر کے شادی کرنا یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے. اگر وہ لڑکی چاہے تو اس نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے. اس کو اچھی طرح سے والدین سمجھیں.
اور اگر لڑکی کی یہ پہلی شادی ہو رہی ہے تو اس کی اجازت، خاموشی یا کوئی اشارہ وہ کر دے وہ کافی ہے۔ لیکن اگر وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، طلاق ہو گئی، ڈیورس ہے، یا وڈو ہے، بیوہ ہو گئی، تو ایسی صورت میں خاموشی نہیں چلے گی، باقاعدہ اس سے ڈسکس کی جائے گی، اس سے مشورہ کیا جائے گا کہ فلاں رشتہ آیا ہے، کیا تمہیں منظور ہے یہ؟ تو اس کو باقاعدہ کہنا پڑے گا ہاں منظور ہے یا جو بھی ہے۔ یہ خاموشی کے ساتھ پہلی شادی، لیکن دوسری شادی میں صرف اجازت ہی نہیں بلکہ بات چیت کی جائے گی اس کے ساتھ اس مسئلے میں، شریعت یہ اجازت دے رہی ہے۔ لیکن ہمارا کلچر، ہماری تہذیب ان سب چیزوں کو معیوب سمجھتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور ویسے ہی کسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں جو کہ شرعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام ایک طرف جہاں فری مکسنگ، شادی کے بغیر لڑکا لڑکی آپس میں ملنا جلنا، دوستی، جہاں اس کو منع کر رہا ہے، وہاں ان کو جو اجازت دی جا رہی ہے وہ دونوں کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ اگر شریعت کی دی ہوئی اجازت سے ہم ان کو محروم کریں گے تو یہ ان کے ساتھ ظلم اور ستم ہوگا جو جائز نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان ماں کے لیے یا باپ کے لیے اس طرح اپنی بیٹیوں پر یا بیٹوں پر کوئی ظلم کرے۔ اسی طرح سے ایک اور شادی ہوتی تھی زمانے جاہلیت میں، جس کو بعض ممالک، پاکستان وغیرہ میں اس کے لیے اصطلاح ہے وٹا سٹا کی شادی، یعنی آپس میں تبادلہ کرنا، اس طرح کی شادی۔ تو ہمارا یہ پروگرام جو دنیا بھر میں بھائی دیکھ رہے ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، اس کو بھی وہ سمجھ لیں کہ آپس میں ایکسچینج جو ہوتا ہے شادی میں، میری بیٹی آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کا بیٹا میری بیٹی کے ساتھ، یہ طے ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو میں کروں گا اور میں کروں گا تو آپ کریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ نہ مہر اور نہ کوئی چیز، کیونکہ آپ کی بیٹی میرے گھر آ رہی ہے، میری بیٹی آپ کے گھر جا رہی ہے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ دونوں سپریٹ کانٹریکٹ کرو، اور دونوں کے لیے مہر وغیرہ جیسے پراپر ایک شادی کے لیے ہوتا ہے وہ سب سپریٹ ہونا چاہیے، یہ آپس میں تبادلے کے طور پہ نہ ہو۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بیٹی ادھر آ رہی ہے وہ بیٹی ادھر آ رہی ہے، نہ مہر دیا جائے گا نہ کچھ دیا جائے گا، ایسا نہیں۔ اس کو نکاح شغار کہا جاتا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے نکاح کرنے کو منع فرما دیا، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت میں عام طور پر لوگ کیا کرتے تھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ ایک اور بات جو بتائی گئی ہے کہ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی اس قابل ہے کہ آپ بہو بنا کر اپنے گھر لائیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اس قابل ہے کہ وہ گھر لے جائیں ایکسچینج کے طور پر نہیں، تو پھر یہ شادی تو ہو سکتی ہے، بشرطے کہ دونوں کا مہر الگ الگ ہو، دونوں کا طور طریقہ جو بھی آپ کرنا چاہیں سپریٹ کیس کے طور پر اس کو کریں۔ ایک اور جو بات بتائی گئی وہ ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں اگر آپ کوئی شرائط طے کرتے ہیں، جیسے اس سے پہلے کے لیکچر میں بھی پوچھا گیا تھا ایک بات کہ بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ مہر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ابھی اتنا دیں گے بعد میں اتنا دیں گے، یا ابھی اتنا دیں گے طلاق کی نوبت آ گئی تو یہ آپ کو دینا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ کہ اس طرح کی شرائط مناسب نہیں ہے، جو مہر ہے ایک ہی اماؤنٹ ہو اس کا، چاہے وہ کیش منی ہو، گولڈ ہو، یا جس طرح آپ دینا چاہتے ہیں، زمین، باغ، کھیت، کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں، مگر جو دینا چاہیں وہ بالکل کلیئر ہو، آپ کے لیے بھی کلیئر ہو، لڑکے کے لیے بھی کلیئر ہو، لڑکی کے لیے بھی کلیئر ہو، تاکہ جو قبول کر رہے ہیں، ایجاب و قبول کر رہے ہیں، اسے معلوم ہو کہ میں کیا قبول کر رہا ہوں، پیمنٹ اس کو کرنی ہے۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ جو کچھ مہر باندھا جائے وہ نقد دینے کی کوشش کی جائے، ڈیلے نہ کیا جائے، ورنہ یہ قرض سمجھا جائے گا اور جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ جو طریقہ ہمارا ہے کہ کبھی اتفاق اگر ہو گیا، شادی ہو گئی، 10 سال 20 سال گزر گئے، مہر نہیں دیتے۔ بعض جگہوں پر عورتیں سمجھتی ہیں مہر دینے کا مطلب اب طلاق دینے والا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مہر عورت کا حق ہے جو شادی کے دن اس کو ملنا چاہیے، اگر نہیں مل رہا قرض ہے، اور جتنا جلدی دے سکا وہ دے۔ اور دوسری بعض جگہ ایک اور پرابلم ہے کہ اگر وہ شوہر کا انتقال ہو گیا، زندگی بھر مہر نہیں ادا کیا، انتقال ہو گیا، گھر کی کچھ بوڑھی عورتیں جو ہے وہ بیچاری عورت کو، بیوہ کو، وہ غم سے نڈھال ہے، شوہر کا انتقال ہوا، اب اس کو لا کر فورس کر رہی ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر زور سے کہو کہ میں نے مہر معاف کر دیا۔ یہ مہر معاف کروا رہے ہیں یا جبر و اکراہ کا مسئلہ ہے، زبردستی سے مہر معاف نہیں ہوتا، اور یہ زندگی بھر آپ کو موقع ملا، آپ نے ادا نہیں کیا، اور مرنے کے بعد عورتیں اس کو پریشرائز کر رہی ہیں
زبردستی اس پہ کی جا رہی ہے کہ مہر معاف کرو، یہ بھی ہمارا کلچر ہے جو درست نہیں ہے۔ اس لیے اب دیکھیے، اگر کوئی شرط ایسی رکھی جائے جو جائز ہے، اسلامی لیمٹس کے اندر ہے، تو وہ شرط پوری کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الشروط ان یوفى به ما استحللتم به الفروج، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ اہمیت ان شرطوں کی ہے جو آپ شادی کے مسئلے میں اگری کرتے ہیں اپنی مرضی سے، لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے۔ اس لیے اگر کوئی شرط رکھ رہا ہے لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ، ایک نہیں 10 بار اس کو اچھی طرح سوچ لیجئے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی شرط اگر قبول کرو پھر اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ شریعت پابند نہیں کر رہی تھی، آپ اپنے آپ کو پابند کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو شرط رکھی جائے اس کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ یہاں اور بھی کچھ باتیں ہیں، تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سيد الكون، محمد سيد الكونين والثقلين۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ شادی کے سلسلے میں دونوں طرف سے سنجیدگی کی ضرورت ہے، دونوں طرف سے اعتبار اور اعتماد کی ضرورت ہے۔ نہ لڑکے والے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں، نہ لڑکی والے استحصال کی کوشش کریں۔ دونوں طرف سے اعتماد، پیار اور محبت کے ساتھ یہ رشتہ ہو تو اس کے اندر خیر و برکت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ جو کہ بہت سیریس ہے، اس کی طرف بھی ہم توجہ دلانا چاہیں گے، کیونکہ یہ بھی نکاح وغیرہ کے اندر ہی شامل ہے۔ اسے کہتے ہیں متع، یعنی نکاح متع کہتے ہیں ٹیمپرری شادی کو، عارضی شادی کو۔ عارضی شادی یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ میں 3 دن کے لیے، 3 ہفتے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے تم سے شادی کر رہا ہوں۔ اسے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ کیا شرعی طور پر اس کی اجازت ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں، اس کو حرام کر دیا گیا۔ عارضی شادی نہیں ہوتی، شادی وہ ہے جو آپ شادی کی نیت سے کریں اور پرمنٹ رہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 3 دن کے لیے شادی، 8 دن کے لیے شادی، مہینے کے لیے شادی؟ یہ ٹیمپرری شادی اس طرح کی نہیں کی جاتی۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح سے ہوا کرتا تھا، لوگ ایسی شادی کیا کرتے تھے۔ مثلا تجارت وغیرہ کے ساتھ قافلے جایا کرتے تھے دور دور، اور 6 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے طویل عرصہ باہر رہتے تھے۔ تو اس لیے ان کا یہ سسٹم تھا کہ وہاں جا کر ٹیمپرری شادی کر لیتے۔ دونوں کو معلوم ہوتا کہ 1 مہینے کے بعد یہ چلا جائے گا، ہمارا رشتہ ختم۔ تو 1 مہینہ وہ میاں بیوی کے طور پر رہتے، اس کے بعد وہ رشتہ آٹومیٹک ختم ہو جاتا۔ اس کو کہتے ہیں متع، یعنی وقتی طور پر دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا لیے۔ اب یہ تھا جاہلیت کا طریقہ۔ اسلام میں یہ ہوا کہ جب اسلامی تعلیمات آتی گئیں تو دھیرے دھیرے جو حکم آتا گیا اس کے بعد قانون بنتا گیا۔ وہ حکم آنے تک پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ رائج تھیں، جیسے مثال کے طور پہ شراب زمانے جاہلیت کے لوگ پیتے تھے، اسلام میں حکم آنے تک پینے والے پیتے رہے۔ اس کے بعد جب حکم آیا تو اس کو ختم کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اسی طرح متع کا جو رواج زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، شروع اسلام میں کچھ لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا۔ جب اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا، اب یہ فارور حرام کر دیا گیا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح متع کرنے سے، یعنی ٹیمپرری شادی کرنے سے منع کر دیا، فائنل حکم آ گیا۔ اسی طرح سے ایک اور اس میں وان اکل الحمر الاہلیہ یوم خیبر، اسی طرح سے یہ جو پالتو گدھے وغیرہ ہیں ڈن کی، یہ لوگ کھایا کرتے تھے پہلے اس کا گوشت، اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ یہ کھانا تمہارے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ مسئلہ بہت ہی کلیئر ہو گیا کہ اب یہ شریعت کے اندر روک دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اب یہ ٹیمپرری شادی کا دروازہ کھول رہا ہے تو شریعت میں مداخلت ہوگی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ دونوں کی عزت، نسل، یہ ساری چیزوں کی حفاظت ہو۔ ٹیمپرری شادی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ ٹیمپرری شادی میں دونوں ایک دوسرے کو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوٹیں، کیونکہ لڑکی کو معلوم ہے کہ 3 مہینے کے بعد یہ تو چلا جائے گا، تو اب جتنا اس کو چھل سکتے ہیں چھل دو۔ اور اسی طرح لڑکا بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی کب ہے، یہ 3 مہینے کے بعد کہیں اور جا کر شادی کر لے گی، تو ایک مذاق اور دل لگی کی شکل بن جائے گی۔ اور جو لوگ متع کرتے ہیں ان کے پاس لمٹ بھی نہیں ہے ٹائم کی، چاہے آپ 3 گھنٹے کے لیے کریں ٹیمپرری شادی،
چاہے 3 دن کے لیے کریں، 3 ہفتے کے لیے کریں. تو یہ اور برائی کا جو دروازہ ہے پھر اسی سے وہ برائیاں جنم لیتی ہیں. شریعت کہتی ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں پرماننٹ نکاح کر لیں، یہ وقتی طور پر اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے، اس کو روک دیا گیا. کلیئر یہ مسئلہ آ چکا ہے. اب ایک اور مسئلہ جو اسی سے تعلق رکھتا ہے لیکن ذرا دوسری شکل کا، اس کو ہم کہتے ہیں حلالہ. حلالہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بدنام لفظ ہے. اس کے بارے میں نہ جانے کتنے افسانے لکھے گئے، کتنی کہانیاں لکھی گئیں، کتنی اسٹوریز جنم لیں. حلالہ کہتے ہیں ایک عورت اگر اس کا شوہر ناخوش ہو یا کوئی اور سبب بن گیا اس کو طلاق دے دیتا ہے. طلاق دینے کے بعد وہ بیوی عدت کے بعد کسی اور سے شادی کر لیتی ہے. پھر کبھی ایسے اتفاق پیدا ہو گیا کہ جو دوسری شادی کرنے والا شوہر ہے اس کی بھی اس کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکا، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے. جب وہ بھی اس کو طلاق دے گا، عدت گزر گئی، تو پہلا جو آدمی تھا اب چاہے تو اس کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے. یہ جو شکل ہے یہ جائز شکل ہے، لیکن یہ ہزاروں میں ایک آدھ کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جس کی طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، پھر کوئی آدمی شادی کی نیت سے باقاعدہ شادی کرے اور اس کے بعد 2 مہینے، 2 سال، 20 سال جتنا بھی عرصہ گزرا آپس میں نبھاؤ نہیں ہو سکا. پری پلان کے تحت نہیں بلکہ آپس میں نبھاؤ نہیں ہو سکا، اس لیے وہ طلاق دے دیتا ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا جو آدمی تھا وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے، تب جا کر اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. اس کو کچھ لوگوں نے شارٹ روٹ کے طور پر استعمال کیا. شارٹ روٹ کیا ہے؟ اگر ایک عورت کی طلاق ہو گئی تو وہ کسی آدمی کے پاس جائیں گے، اس سے کہیں گے سیکریٹ کانٹریکٹ، اس سے کہیں گے کہ اب اس کے اوپر تو طلاق ہو چکی ہے لہٰذا آپ اس سے شادی کر لو 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 3 دن بعد طلاق دینا. اب طے ایسے ہی ہوتا ہے. وہ عورت کو بھی معلوم ہے کہ میں 3 دن کی دلہن ہوں، وہ آدمی کو بھی معلوم ہے کہ یہ 3 دن میرے ساتھ رہے گی. 3 دن کے بعد مثال کے طور پہ وہ چھوڑ دیتا ہے. اب پہلا آدمی کہتا ہے وہ شوہر تو تھا اس کا، اس نے طلاق دے دی، اب میں کر لوں گا شادی. یہ جو ایک ایسی شکل تھی جو کبھی کبھار ہو سکتی تھی اور وہ بھی شادی کے مقصد سے کرتے، لیکن اس کو غلط رنگ دے دیا گیا اور شارٹ روٹ کے طور پر استعمال کیا گیا. یہ شریعت میں حرام ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اس میں شادی تو ہوئی نہیں. کیونکہ عورت کے ذہن میں بھی ہے کہ 3 دن کے بعد میں چھوٹ جاؤں گی. مرد جو دوسری شادی کر رہا ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ 3 دن کے بعد یہ چلی جائے گی. تو پہلے سے اگر آپ طے کر کے کر رہے ہیں کہ 3 دن بعد چھوڑنا ہے تو وہ شادی ہوئی، پھر 3 دن بعد وہ کیسے اس کے لیے جائز ہو گئی؟ تو شریعت نے ایک جو پراپر ایک لمبا پروسیجر بتایا تھا اس کو شارٹ روٹ کے طور پر آپ استعمال کریں تو یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہوگا. سنیے، جو لوگ یہ کرتے ہیں، جو یہ کرواتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان اور حکم کیا ہے؟ پڑھیے آپ حدیث، سمجھیے آپ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ آپ کیا حکم دے رہے ہیں. ایسا جو حلالہ کرنے والے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل لہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بہت کم ایسا ہوا ہے کہ لعنت کے الفاظ نکلے ہوں. اس موقع پر آپ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے لیے جو یہ حلالہ کر رہا ہے، اس کے لیے جو کروا رہا ہے. دونوں پر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں تو ہم اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے. ایک اور حدیث میں اس کو کہا گیا التیس المستعار. یہ جیسے سانڈ ہوتا ہے، بکرا، مینڈا یا کھلگا، بیل وغیرہ، یہ اس طرح کا آدمی ہے. یعنی انسان اتنے نیچی لیول پر اتر رہا ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے. تو جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو حدیث پڑھنا چاہیے، مسئلہ معلوم کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنے سیریس مسئلے کے طور پر دیکھا ہے اور اس پر لعنت فرمائی ہے. پھر بھی اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو کیا وہ سنت کو ماننے والے ہوئے؟ کیا وہ حدیث پر عمل کرنے والے ہوئے؟ کیا وہ لوگ دین کو سمجھنے والے ہوئے؟ دین تو بڑی بات ہے، انسانی غیرت بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتی. تو اسلام تو اتنا پاکیزہ دین ہے، وہ کیسے اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. تو یہ اور اس طرح کے اور بھی بعض مسائل ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سوالات لے لیے جائیں.
تاکہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے اس کے جواب دیے جا سکیں. جی ماشاءاللہ. السلام علیکم. شیخ میرا وعلیکم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شادی ہوتی ہے جس میں لڑکا اسٹوڈنٹ ہے, اس کا سورس آف انکم کچھ نہیں ہے, تو ایسے حالات میں کیا اس کے والد اس کے بہاف مہر دے سکتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ, کہ اس کا مطلب آپ تیاری کر رہے ہیں شادی کی. مبارک. دیکھیے اگر تو واقعی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, والد صاحب دینا چاہتے ہیں, مدد کرنا چاہتے ہیں, یا بھائی دینا چاہتے ہیں, یا آپ کے کوئی رشتہ دار دیں, کوئی حرج کی بات نہیں, یہ تو خیر کی بات ہوئی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, خیر کے مسئلے میں والد اگر مدد کریں بہت اچھی بات ہے. یا والد نہیں کر سکتے, بھائی کو کرنا چاہیے, یا دوسرے جو قریبی ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے تاکہ آرام سے شادی ہو سکے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی لڑکا لڑکی ہے نکاح نہ کر کے وہ کورٹ میرج کرتی ہے اور ان سے جو بچے ہوتے ہیں, کیا وہ بچے جائز ہوں گے؟ ہاں ماشاءاللہ, یہ سیریس کوسچن ہے کہ اگر کوئی جو ہے بھاگ کر گھر سے چلے گئے اور کورٹ میرج کر لیے, پھر اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی, تو کیا وہ حلال کی اولاد سمجھی جائے گی یا کیا سمجھی جائے گی؟ دیکھیے شادی کا یہ جو طریقہ ہے, اگر وہ کورٹ میں کریں یا کہیں بھی کریں, چند شرائط ہیں, پوری ہو گئے جائز ہے, اور اگر وہ پوری نہ ہو کہیں بھی کریں ناجائز ہے. مثال کے طور پہ ایجاب و قبول ہے, مہر ہے, اور اسی طرح سے دونوں کی رضامندی, اور اس کے ساتھ والد وغیرہ جو ولی ہیں ان کی اجازت. اگر یہ ہو جائے تو آپ ضروری نہیں کہ مسجد میں کریں, باہر بھی کر سکتے ہیں, ریسٹورنٹ میں بھی کر سکتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ شرائط پوری ہوتی ہے شادی صحیح ہوگی. لیکن اگر وہ کورٹ میں بھاگ کر, جیسے کورٹ میرج کا عام طور پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ والد وغیرہ کی اجازت نہیں لی جاتی اور وہاں صرف رجسٹریشن کروائی جاتی ہے, اس طرح کی اگر کروائی جائے اور اس میں ایجاب و قبول کروا دیا گیا اور اس میں جو مہر وغیرہ مقرر کیا گیا اور اس کے بعد رہنا شروع کر دیے, اولاد بھی ہوئی, اگرچہ کہ وہ گناہگار ہوں گے مگر ان کی اولاد کو حرام کی اولاد نہیں کہا جائے گا, ان کا طریقہ غلط ہے, گناہگار ہوں گے وہ. اور شادی کے بعد جو ولیمہ کرتے ہیں, کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ اور کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ولیمہ کرے, تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ ہاں, شادی کے بعد ولیمہ جو کرتے ہیں, کیا یہ ضروری ہے؟ اگر کسی کے پاس اتنی انکم نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ دیکھیے ولیمہ سنت ہے, وہی ایک دعوت ہے جو اصل دعوت ہے. آپ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو اور دعوتیں ہوتی ہیں, مثلا لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں, وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح سے آنے جانے میں 10 دعوتیں ہوتی ہیں, وہ نہیں ہے. اصل جو دعوت ہے لڑکا ولیمے کے طور پر جو دے گا, اصل مسنون دعوت وہی ہے, اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. لیکن اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت آپ 10 ڈشیں بنائیں, 12-15 ڈشیں بنائیں, بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے, معمولی سی آپ رکھ سکتے ہیں ناشتے میں, وہی آپ کی طرف سے ولیمہ ہو جائے گا. اگر آپ دال چاول بنا دیں وہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے بریانی وغیرہ ضروری نہیں ہے. چونکہ ابھی یہاں اور بھی ہمارے سوالات ہیں, لیکن یہ کہ ٹائم ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے, تو یہیں پر پروگرام کو ہم روکتے ہیں. انتظار کیجئے آئندہ لیکچر کا, انشاءاللہ تعالی مزید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته.